السلام علیکم۔ واقعہ چینل کے دوستوں خوش آمدید۔ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادوں کے ناموں کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف ابن آدم کہہ کر چھوڑ دیا۔ البتہ تورات میں ان دونوں کے نام قابیل اور حابیل بیان کیے گئے ہیں۔ بعض روایات سے منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دستور دنہ انسانی میں اضافے کے لیے یہ تھا کہ حضرت حوا سے پیدا ہونے والا جوڑا لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے جوڑے سے کیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا معاملہ پیش تھا۔ قابیل عمر کے لحاظ سے بڑا تھا اور اس کی ہمشیرہ حابیل کی ہمشیرہ سے زیادہ حسین تھی، اس لیے قابیل کو انتہائی ناگوار گزرا کہ اس کی شادی حابیل کی ہمشیرہ سے ہو اور حابیل کی ہمشیرہ کی شادی قابیل سے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے معاملہ سلجھانے کی غرض سے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی حق تعالیٰ کی جانب میں پیش کریں، جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی ارادے کے پورا کر لینے کا مستحق ہے۔ البتہ شادی کے معاملے کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، صرف تورات میں مذکور ہے۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا الہامی دستور تھا کہ قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اسے جلا دیتی۔ اس قانون کے موقف حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک دمبا راہ الہی میں پیش کیا اور قابیل نے اپنے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے بارگاہ الہی میں پیش کیا۔ دونوں کی نیک اور بدنیت کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، لہٰذا حسب دستور آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا۔ اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی توہین برداشت نہ کر سکا، اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا، میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد پوری نہ کر سکے۔ جواب میں حابیل نے کہا، میں تو مقابلے میں ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ دوستو، قابیل نے اس نصیحت پر الٹا اثر لیا اور غیظ و غضب میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد قابیل کو پریشانی لاحق ہوئی کہ اس لاش کا کیا کروں، ابھی تک نسل آدم موت سے دوچار نہ ہوئی تھی، اس لیے آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے کوے کو دیکھا کہ زمین کھود رہا ہے اور اس پر قابیل کو تنبیہ ہوئی کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کوے نے ایک مردے کوے کو گڑھا کھود کر چھپا دیا، تو قابیل نے بھی اسے دیکھ کر ایسا ہی کیا۔ نیز اپنی اس نکارہ اور بیکار زندگی پر افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا، میں اس حیوان سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا۔ ندامت سے سر جھکا لیا اور اسی طرح اپنے بھائی کو خاک کے سپرد کر دیا۔ دوستو، امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے اول بیٹے قابیل کے گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظلم کے ساتھ قتل کی ابتدا کی اور برا طریقہ جاری کیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس سیریز سے متعلق مزید واقعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔